نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ منہج انقلاب نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے ضمن میں جو گفتگو ان مجالس میں چل رہی ہے، اس میں ہم جہاں تک پہنچ چکے ہیں اسے ذہن میں تازہ کر لیں۔ انقلاب کے لفظی معنی کیا ہے؟ انقلاب کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ نمبر دو، انقلابات عالم میں انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا امتیازی شان ہے، اور ان امتیازی شانوں ہی کے حوالے سے یہ نتیجہ کہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ انقلابی عمل کسے کہتے ہیں، کیا پروسیس ہے ریولوشن کا، ٹرو ریولوشن، تو ہمیں سوائے اس کے کہ ہم سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی طرف رجوع کریں، دنیا میں کوئی اور سورس اس کی نہیں۔ پھر ہم نے جنرلائز ٹرمینالوجی میں دینی اصطلاحات سے اجتناب کرتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کسی انقلاب کے مراحل کون کون سے ہوتے ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے وہ اخذ کیے ہیں سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ابتداً بیان انہیں جنرلائز ٹرمز میں کیا ہے تاکہ جو دینی اصطلاحات کے کچھ مفہوم جو محدود قسم کے ہیں وہ ذہنوں میں راسخ ہو چکے ہیں، ان سے ذرا ہٹ کر بات کھل کر سامنے آ جائے۔ پھر ہم نے اب اس خاکے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رنگ بھرنا شروع کیا۔ تو ہماری بات جہاں تک پہنچ چکی ہے وہ یہ ہے کہ چار جو اقدامات ہیں یا چار مراحل ہیں سیرت النبی میں، ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے 12 یا 13 برس کے جو آپ کے مکی دور کے ہیں، ان میں وہی چار قدم جو ہے وہی اٹھائے گئے، اور وہ سائیڈ بائی سائیڈ، وہ گنتی میں سمجھانے میں تو پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس حوالے سے ہم نے انہیں ایک نمبرنگ کی ہے ان کی، لیکن وہ سائملٹینیس تھے، بیک وقت وہ اعمال جاری تھے۔ نمبر ایک، دعوت ایمان بذریعہ قرآن، اور ذرائع ابلاغ جو بھی اس وقت میسر تھے ان سب کے بھرپور استعمال کے ذریعے۔ پھر جنہوں نے اس ایمان کو قبول کیا، اس انقلابی فکر اور نظریے کو تسلیم کیا، شعوری طور پر انہیں آرگنائز کرنا، جس کی پہلی بنیاد تو یہ تھی کہ جس نے بھی حضور کو مان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے لیے لامحالہ اطاعت لازمی تھی۔ تو تنظیم کا جو اصل تقاضا ہے، جو اس کا ایسنس ہے، سمع و اطاعت، وہ تو اول روز ہی سے موجود ہے۔ لیکن یہ کہ بعد میں آپ نے ایک موقع پر بیعت لے کر، ایک تو یہ کہ جو اگلے آئندہ مراحل تھے کہ جن میں تصادم نے شدت اختیار کرنی تھی اور دو طرفہ تصادم ہونا تھا، اس کے لیے ایک تنظیمی ڈھانچہ استوار کیا، اور اپنے بعد کے لیے ایک اسوہ چھوڑا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ آپ پر نبوت و رسالت کا اختتام ہو گیا تھا، اور آئندہ کوئی بھی حیت اجتماعیہ اس بنیاد پر قائم نہیں ہونے والی تھی کہ کسی کو نبی مانا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ لہذا انسٹیٹیوشن آف بیعت جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، وہ سامنے آئی، اور وہ جو متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ پھر تربیت، اب یہ لوگ جو منظم ہو گئے ان کی تربیت، اس میں سب سے پہلے یہ کہ جو انقلابی فکر ہے وہ مستحضر رہے ذہنوں میں، اس کے لیے قرآن کا پڑھنا، پڑھو 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 پڑھو، اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک ومن اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ نمبر دو، سم و طاعت، اس کی عادت ڈالو، اس کے خوگر ہو جاؤ، اور اس میں خاص طور پر جو چوتھا سٹیپ تھا جو بعد میں بیان کروں گا، اس کے ذریعے سے بہت بڑی تربیت حاصل ہوئی سم و طاعت کی۔ تیسرے پھر یہ کہ تن من دھن قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جانا، جس کی اصل بنیاد ایمان بالآخرہ ہے، کہ اصل زندگی تو وہ زندگی ہے، اگر اس زندگی کی ہر شے ہم اللہ کی راہ میں لگا دیں
تو وی اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ. وہ تو سیونگ ہو رہی ہے ہماری. سارا مال آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا تو کہاں گیا؟ وہ تو در حقیقت اللہ کے اس اخروی بینک میں ڈپازٹ ہو گیا ہے جہاں بہت بڑا منافع ملنے والا ہے. اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. تو آپ جان بھی دے دیں گے تو اس میں کون سی بڑی بات ہوئی؟ در حقیقت یہاں جان دے دینا اس مقصد کے لیے حیات جاوداں حاصل کرنے کے مترادف. مزید برآں ایک روحانی تربیت کے لیے مخالفت نفس، یہ جو ہمارا اینیمل انسٹنکٹس والا نفس ہے، اڈ اور لبیڈو، اس کو کچلنے کے لیے قیام اللیل یا صلاۃ تہجد اور انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. یہ تربیت نبوی کے اہم جو ہے عنوانات ہیں. چوتھا سٹیپ یہ تھا کہ جب تک طاقت کافی نہ ہو جائے، کوئی بھی پرسیکیوشن ہو، کوئی بھی تشدد ہو، کوئی بھی زیادتی کی جائے، خواہ زبانی کلامی خواہ جسمانی طور پر، any persecution verbal or physical, take it without any retaliation. صبر محض، صبر کرو. پیسو ریزسٹنس، ڈٹے رہو، پیچھے نہ ہٹو. احد احد احد، چاہے تمہارا مار مار کر بھوکس نکال دے لیکن جوابی کارروائی کوئی نہیں. پیسو ریزسٹنس. یہ 4 مراحل ہے کہ جو ساتھ کے ساتھ 12-13 برس تک جو ہے مکے کے اندر جاری رہے. اس کے بعد اصل میں آیا ہے جو کروشل سٹیج ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ جو ہے جو فیصلہ کن بات ہے وہ یہ ہے کہ کب اور کیسے پیسو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس میں تبدیل ہو. یہ ہے انتہائی کریٹیکل، انتہائی فیصلہ کن مرحلہ. اور دونوں باتیں میں عرض کر چکا ہوں. اگر یہ قبل از وقت ہو جائے تو بھی تباہی ہے. ابھی آپ کی طاقت اتنی نہیں تھی، ابھی تربیت کی وہ کیفیت نہیں حاصل ہوئی تھی، ابھی سم و تعامت کی وہ کیفیت ابھی حاصل نہیں ہوئی تھی، تعداد ابھی اتنی نہیں تھی، لیکن آپ جلد بازی میں اقدام کر بیٹھے، نظام کو، ایگزسٹنگ سسٹم کو چیلنج کر دیا. ظاہر بات ہے اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ یہ غلطی ہوئی ہے تو اخروی جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ محفوظ رہے گا، لیکن دنیاوی اعتبار سے وہ انقلابی جدوجہد ناکام ہو جائے گی. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر اس کا وقت آ گیا ہو، میچور ہو چکا ہو وقت، اور پھر قدم نہ اٹھایا جائے تو یہ بھی گویا کہ ایسے ہے کہ as if you miss the بس نکل گئی، اب پھڑ رہی ہے اب. تو اس وقت کا احساس بھی صحیح ہے کہ ہونا چاہیے وقت پر، اور بر وقت اقدام بھی ہونا چاہیے، لیکن قبل از وقت اقدام نہ ہو. اب یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انقلابی جد و جہد میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لہذا وہ ہر خطا سے پاک ہے. آئندہ جب بھی کبھی یہ قدم اٹھے گا تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی اس وقت کی انقلابی جماعت ہوگی، اس کی جو قیادت ہے، اس کا اجتہادی فیصلہ ہوگا. یہ اجتہادی فیصلہ جو ہے اس میں خطا کا بھی امکان ہے اور اس میں صحیح اور ثواب رعایت کے پہنچ جانے کا بھی امکان ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ خطا کی شکل میں بھی اخروی ثواب محفوظ رہتا ہے اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ سارا کام کیا گیا. یہ جو مرحلہ ہے اس کا اثر میں ہمارے سیرت نگاروں نے عام طور پر جو اس 20ویں صدی میں کتابیں لکھی گئی، بشمول علامہ شبلی کی سیرت اور بھی دوسرے حضرات نے جو کتابیں لکھی، اس میں اس مرحلے کو نہ صرف یہ کہ ڈاؤن پلے کیا گیا ہے بلکہ مسخ کیا گیا ہے، اس کی غلط تعبیر کی گئی ہے، غلط توجیہ کی گئی ہے. اس لیے کہ مغرب نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے، یہ بڑا خونی مذہب ہے، یہ تو بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے. محمد عربی نے تو تلوار کے ذریعے سے اپنے دین کو پھیلایا صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹوائنبی کا جملہ، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹسمین. اور منگومری واٹ کی 2 کتابیں، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کنٹراسٹ اس میں اس نے جو ہائی لائٹ کیا. لہذا ہمارے ہاں سے کچھ لوگوں نے بڑا اپولوجیٹک انداز اختیار کیا، معذرت خواہانہ. نہیں 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 نہیں، حضور نے تو صرف دفاعی جنگیں لڑی ہیں، وہ تو کفار کی طرف سے اقدام ہوا تھا، وہ حملہ آور ہوئے تھے.
وہ مکے سے چل کر 1000 کی فوج لے کر نکلے تھے، یہاں سے تو صرف دفاع ہوا ہے، کوئی اقدام نہیں ہوا۔ یہ بات 100% غلط ہے۔ ایک تو انقلابی جدوجہد کے حوالے سے ایک منطقی جو تقاضا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے، یہ تو اس انقلاب کے داعیوں کا کام ہے کہ وہ اقدام کریں۔ اصل میں جو بھی ایگزسٹنگ سسٹم ہوتا ہے، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، وہ تو سٹیٹس کو چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کوئی تبدیلی آئے۔ لہذا فرض کیجئے کہ جب مکے سے لوگ چلے گئے، حضور چلے گئے، صحابہ اکرام چلے گئے، تو ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ ان کے سر سے بلا ٹل گئی، لہذا ان کی طرف سے ابھی کسی اقدام کا سوال نہیں تھا۔ اگرچہ یہ نوٹ کر لیجئے، عام اصطلاحات کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو، کہ ایک ہوتے ہیں ڈوز، ایک ہوتے ہیں ہاکس۔ ہر معاشرے میں، ہر ملک میں، ہر انتظامیہ میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پینٹاگون میں بھی، امریکہ کا جو ادارہ ہے اس میں بھی ہاکس بھی ہیں، ڈوز بھی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں بس آگے کرو، بڑھو، اقدام کرو، کچل دو، ہر مخالفت جو ہے اس کو جو ہے تہس نہس کر کے رکھ دو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں بھائی مصلحت دیکھو، ذرا حالات کو دیکھو، اور یہ میں اس کو محاورے کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ اگر گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو تو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ ڈوز اینڈ ہاکس کی ایک کشمکش جو ہے مکے میں جاری ہو چکی تھی۔ ابو جہل جو ہے وہ ہاکس کا سرغنہ تھا، عقبہ ابن ابی معیط تھا، اور لوگ تھے، نضر ابن حارث تھا، اور لوگ تھے۔ یہ تو اس پر اصرار کر رہے تھے کہ ہمیں محمد کا تعاقب کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے نزدیک اس فتنے کو بالکل کچل دینا چاہیے۔ انہیں وہاں موقع مل گیا تو نہ معلوم کیا شکل اختیار کر لے، کس طرح سے یہ پھر کوئی اقدام کر بیٹھے۔ لہذا ہم پری ایمپٹ کریں، ہم آگے جائیں، تعاقب کریں، پیچھا کریں، اور مدینے ہی میں جا کر ان کو ہلاک کریں۔ لیکن دوسری طرف ڈوز بھی تھے۔ ان ڈوز میں ایک بہت نمایاں شخصیت تھی عتبہ ابن ربیعہ کی۔ وہ چونکہ بہت سینئر آدمی تھا، یہ عتبہ خسر تھا ابو سفیان کا، ہند کا باپ عتبہ، اور یہ سینئر لوگوں میں سے تھا۔ چنانچہ جب حضور پر آغاز ہی ہوا تھا وحی کا، اور پہلا ایک ریئیکشن لوگوں کا یہ تھا جو میں بیان کر چکا ہوں کہ شاید کوئی آسیب کا اثر ہو گیا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہ کوئی ان کا چلہ جو ہے وہ الٹا پڑ گیا ہے، اور ان کا دماغی توازن جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، مجنون جب کہا گیا۔ تو اس شخص نے آ کر ایک دفعہ کہا تھا حضور سے، بھتیجے میرے تعلقات بہت سے عاملوں کے ساتھ ہیں، اگر واقعی کوئی بدروح تم پر مسلط ہو گئی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا علاج کرا دوں۔ مطلب اس طرح کا آدمی تھا، ایک بزرگ شخصیت، اور یہ ڈوز میں سے تھا۔ اس کے ساتھ ہی حکیم بن حزام جیسی شخصیت بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں وہ ایمان لے آئے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے قریبی اعزاء میں سے تھے، بہت شریف النفس انسان تھے، یہی وجہ ہے بعد میں وہ ایمان بھی لے آئے۔ تو اس طرح کے لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو بھائی بلا تمہارے سر سے ٹل گئی۔ اب یہ ہے کہ محمد جو ہے، یہ عتبہ کی بات ہے اور بڑی گہری بات ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا سٹیٹس مین تھا۔ اس نے کہا کہ اب محمد وہاں جا کر بھی نچلے تو بیٹھنے والے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر یہی کشاکش اور کشمکش شروع ہو جائے گی جو یہاں ہے۔ تو گویا کہ اب محمد کا مقابلہ ہوگا بقیہ عرب سے۔ اب اس تصادم میں، اس مقابلے میں، اگر محمد پورے عرب پر غالب آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں کیا نقصان ہے بھائی؟ وہ ہمارا قرشی بھائی ہے نا۔ گویا کہ قریش کی باضابطہ حکومت پورے عرب پر قائم ہو جائے گی، اور اگر عرب محمد کو ختم کر دے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو، تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، بغیر اس کے کہ تم اپنی تلواروں کو اپنے بھائیوں کے خون سے آلودہ کرو۔ آخری اپنے بھائی ہے نا، ابو بکر کون ہے؟ بنی تیم کے ایک فرد ہے، قریشی قرشی ہے۔ عمر کون ہے؟ بنو علی کے ایک فرد ہے، قرشی ہے۔ محمد خود کون ہے؟ بنو ہاشم میں سے، ان کے ساتھ حمزہ ہے، کون ہے؟ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، یہ ہمارے اپنے بھائی بند ہیں۔ تو ہم اپنی تلواریں جو ہیں ان کے خون سے رنگین کریں، کیا فائدہ؟ اگر یہی کام آن اور بہاف بقیہ عرب کر دے فبہا، اور اگر کہیں محمد غالب آ جائے تو مطلب کیا ہوگا کہ قریش کی حکومت جو ہے وہ پورے عرب پر قائم ہو جائے گی۔ یہ کنٹروورسی ابھی چل رہی تھی،
کہ اقدام جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو گیا۔ یہ حصہ ہے تاریخ کا کہ جسے چھپایا گیا ہے، کتمان کیا گیا ہے۔ چنانچہ مولانا شبلی نے اس کو بہت ہی کہیں حاشیے میں کوئی تھوڑا سا دے دیا ہے، ورنہ یہ اہم ترین حصہ جو ہے اس کو انہوں نے یہ کہ چھپانے کی کوشش کی ہے کہ کہیں یہ بات سامنے نہ آ جائے کہ پہل حضور کی طرف سے ہوئی ہے۔ اقدام جو بھی باہم پھر جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس میں اقدام محمد کی طرف سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو مغرب کے ہمارے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ پھر گویا کہ صحیح ثابت ہو جائیں گے، ہمارے پاس کوئی توجیہ جو ہے باقی نہیں رہے گی۔ لیکن واقعہ کیا ہے وہ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے، یہ ربیع الاول سن 1 ہجری شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 6 مہینے لیے ہیں صرف۔ کس چیز کے لیے؟ اسے میں اب جدید اصطلاح میں کہہ رہا ہوں انٹرنل کنسولیڈیشن آف ہز پوزیشن ایٹ مدینہ۔ اب نئے نئے آئے ہیں مدینے میں، نئے نئے مہاجرین آئے ہیں یہاں پر، یہاں جب تک کہ اپنی جگہ مستحکم نہ ہو جائے، پوزیشن مضبوط نہ ہو جائے، تو کوئی اقدام جو ہے وہ غلط ہوگا۔ باہر کی طرف رخ کرنے سے پہلے اندرونی استحکام ضروری ہے۔ تو یہ بڑی عمدہ ایک ریلیشن شپ قائم ہوتی ہے کہ 6 مہینے اور 3 کام۔ پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر، ایک مرکز وجود میں آ گیا۔ اب یہ نماز کے لیے بھی ہے، عبادت گاہ بھی ہے، یہی دار الندوہ بھی ہے، باہمی مشاورت کے لیے ہے، یہی گویا کہ سوشل سینٹر ہے، یہیں پر مسلمانوں کو جو ہے تعلیم کا اور تدریس کا نظام جاری ہے۔ یہ سارا معاملہ، وہ خانقاہ بھی ہے، وہ دارالعلوم بھی ہے، اور وہ دارالحکومت بھی ہے، پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہے، شوران بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو ایک مرکز، ایک کام۔ دوسرا کام، یہ جو 2 عناصر اب مدینے میں جمع ہو گئے، ایک پرانے جو یہاں کے رہنے والے تھے اوس اور خزرج جو ایمان لے آئے، اور ایک ادھر سے جو مہاجرین آئے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ قبیلے علیحدہ ہیں، اور اس زمانے میں تو 350 برس کا فاصلہ بہت بڑا، 350 میل کا فاصلہ بہت بڑا فاصلہ تھا، ان کے درمیان کوئی قرب تھا ہی نہیں۔ ویسے بھی پیشے کے اعتبار سے وہ تجارت پیشہ اور یہ زراعت پیشہ، ہر اعتبار سے مختلف، روایات مختلف، لیکن ان کو انٹیگریٹ کرنا، یہ ایک آرگینک ہول بن جائے، وحدت۔ ان کے اندر جو ہے یہ اختلاف جو ہے کہیں کسی موقع پر کہیں کمزوری کی ایک سورس نہ بن جائے۔ چنانچہ تاریخ انسانی کا وہ واقعہ جس کی کہ واقعتاً کہ کوئی نظیر پوری تاریخ نہیں دے سکتی، مواخات جو بین المہاجرین والانصار ہوئی ہے، مہاجرین میں سے ایک، انصار میں سے ایک، بھائی بھائی قرار دے دیا حضور نے۔ اور پھر اس درجے ہوا ہے معاملہ کہ جو انصاری صحابی تھے ان میں سے اگر کسی کی دکان تھی، اس نے اپنی دکان کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی، لو بھائی آدھی تمہاری آدھی میری، یہاں تم بیٹھ کے کاروبار کرو۔ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میرا بھائی بنایا، مکان تھا، مکان میں بیچ میں دیوار کھڑی کر دی، یہ تمہاری رہائش کے لیے، یہ میری رہائش ہے۔ یہاں تک کہ ایک انصاری صحابی اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے گئے، ان کی 2 بیویاں تھیں، اور پردے کے احکام تو نہ آئے تھے، نہ پردہ وہاں کہیں تھا، عرب میں کوئی پردے کا روایت تھا ہی نہیں، گھر میں لے گئے سیدھے، کہا یہ 2 بیویاں میری، ان میں سے جو تمہیں پسند ہو تم اشارہ کر دو، میں طلاق دے دوں گا، تم شادی کر لو۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا گھر تو آباد ہو اور میرے بھائی کا، جسے کہ اللہ کے رسول اور نبی نے میرا بھائی قرار دیا ہے، اس کا گھر آباد نہ ہو۔ یہ ہے وہ انٹیگریشن، ایک بنیان مرصوص بنانے۔ اگرچہ ہمیں معلوم ہوتا ہے تاریخ میں بعد میں بھی کبھی کبھی منافقین کی سازش سے کو رکھنے سے پڑ جاتے تھے، وہ پرانی روایات ان کے حوالے سے مہاجرین اور انصار میں، انصار کے دونوں قبیلوں میں کبھی کبھی ایک چپقلش پہ ابھر آتی تھی، لیکن یہ کہ بائی اینڈ لارج جس کو ہم کہیں گے وہ یہ کہ اس طریقے سے انہیں یکجان 2 پیکر بنا دیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے جیسے کہ ایک آرگینک ہول ہے۔ نمبر 3، اور یہ وہ شے ہے جسے منٹگومری واٹ نے بہت بڑا خراج تحسین ادا کیا ہے، حضور کی اسٹیٹس مین شپ، اس کو بہت بڑا خراج تحسین۔
آپ نے جو 3 قبیلے وہاں یہود کے آباد تھے انہیں واحدوں میں جکڑ لیا۔ یہ میثاق مدینہ کیا تھا؟ اس سے خامخواہ آج کل کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک مخلوط قومیت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک حضور کی انقلابی جدوجہد کے ایک مرحلے پر ایک اقدام تھا، اور یہ اقدامات تو بدلتے رہے۔ کسی موقع پر حضور نے صلح کی، کسی موقع پر صلح کی پیشکش جو ہے ٹکرا دی۔ تو یہ تو در حقیقت اس انقلابی عمل میں کس وقت کس چیز کا تقاضا ہے، کس وقت کون سی شے مصلحت میں ہے، اس سے طے ہوتا ہے۔ بہرحال اس کا جو اصل اس انقلابی جدوجہد میں مقام ہے وہ یہ ہے کہ یہ میثاق مدینہ در حقیقت جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کی شکل اختیار کر گیا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا، یہ ہے اس کا کرکس، اصل شے، تو ہم ایک امت کی حیثیت سے دفاع کریں گے۔ باقی معاملات اپنے اپنے ہیں، مذہبی معاملات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، سب جو ہے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ مقدمات قتل کے ہوں گے تو اپنی اپنی دیت، اپنی اپنی چیزیں ادا کریں گے، یہ سارا اپنی جگہ رہے گا۔ لیکن اگر حملہ ہو جاتا ہے مدینے پر، گویا کہ وہ جو ہاکس کی بات ہو رہی تھی مکے میں، اس کے لیے بھی حضور نے خود ہی پیش بندی کر لی کہ اگر وہ ہاکس جو ہے if they get the upper hand اور قریش آ کر مدینے پر چڑھائی کرتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ پھر یہ یہودی جو ہے علیحدہ ہو کر کھڑے ہو جائیں یا ان کا ساتھ دے دیں۔ تو جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا پیکٹ کیا ہے ان کے ساتھ۔ یہ بہت اہم معاہدہ تھا۔ یہ 3 کام حضور نے کیے جن کا حاصل میں نے وہ اصطلاح پہلے استعمال کر دی ہے، انٹرنل کنسولیڈیشن آف ہز پوزیشن ایٹ مدینہ۔ مدینہ منورہ میں اپنی حیثیت کو مستحکم کرنا۔ اور آپ نوٹ کیجئے 7ویں مہینے سے آپ نے اقدام شروع کر دیا، ایکٹیو ریزسٹنس۔ وہ اقدام کیا تھا؟ آپ نے پے بپے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کیے۔ وہ جو کیروان روٹس تھے، تجارتی قافلوں کے راستے، یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ قریش کی خوشحالی کا اصل سبب کیا تھا۔ یہ ایسٹ اینڈ ویسٹ ٹریڈ کے درمیان لنک بن گئے تھے۔ ان کے قافلے شمال میں جاتے تھے گرمی کے زمانے میں، اور سردی کے زمانے میں جنوب کی طرف جاتے تھے، اور ان کے یہ ہے کہ سارا یمن اور شام کے ساحل کے درمیان جو ہے، ان بندرگاہوں کے درمیان سارا جو ہے مرچنڈائز ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ ساری گویا کہ ایک طرح کے انہیں منوقلی حاصل ہو گئی تھی ایسٹ اینڈ ویسٹ ٹریڈ کے اندر۔ اور وہ اس لیے حاصل ہوئی تھی کہ ان کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، کوئی لوٹ مار نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی ان کے قافلے کو لوٹے گا تو ان کا بت جو کعبے میں رکھا ہوا ہے وہ اسے وہاں سے نکال دیں گے یا اسے توڑ پھوڑ کے پھینک دیں گے، اور ان کے گاڈز جو تھے، ان کے جو معبود تھے، وہ گویا کہ ان کے پاس ہاسٹیجز کی حیثیت سے تھے، لہذا انہیں وہ تحفظ حاصل تھا۔ لإلاف قریش إلافهم ليلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اس سورہ مبارکہ میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ بہرحال اس کے خلاف حضور نے اقدام کیا۔ آپ نے اکثر جو مہمیں بھیجی وہ تو تھی شمالی جو راستہ تھا، کاروان روٹ جو شام کی طرف جاتا تھا، تو وہ بدر سے ہو کر گزرتا تھا۔ بدر کی وادی جو ہے اس کا ایک سرا جو ہے وہ شام کی طرف ہے، ایک سرا جو ہے وہ مکے کی طرف ہے، ایک جو دہنا ہے اس مشرقی، اس کا دروازہ کھلتا ہے مدینے کی طرف۔ گویا کہ یہ 3 راستے آ کر اس وادی میں، وادی بدر میں، کہ جو ہر 4 طرف تو باقی پہاڑوں سے ہے، یہ 3 راستے اس میں نکلتے ہیں۔ تو یہاں سے ہو کر قافلے گزرتے تھے، اور وہ مدینے سے تو صرف 80 میل کے فاصلے پر ہے، اور مکے سے وہ 200 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو یہاں سے حضور نے دستے بھیجنے شروع کیے، اپنی پریزنس ثابت کر دی، وی آر ویری مچ ہیئر ناؤ، اور تھریٹن کیا ان کی لائف لائن کو۔ لائف لائن یہ جو انسان کی زندگی کی شہرک ہوتی ہے، تو ان کی زندگی، ان کی جو معاشی زندگی تھی، اس کی شہرک تھی یہی تجارت۔ اس تجارتی شاہراہ کو حضور نے گویا کہ تھریٹن کیا۔ اب ذرا نوٹ کیجئے، 1 سال میں 8 مہمیں ہیں۔ ربیع الاول سن 1 میں آپ تشریف آور ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں۔ اب گنتی کر لیجئے، ربیع الاول سے ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، 6 مہینے سے آپ نے شروع کر دیا۔ رمضان سن 1 ہجری میں سریہ سیف البحر، شوال سن 1 میں سریہ رابغ، ذی قعدہ سن 1 میں سریہ خرار، سفر سن 2 ہجری میں غزوہ ابواء یا ودان۔ اب یہ غزوہ اور سریہ کا فرق سمجھ لیجئے۔
جہاں تو حضور صرف کوئی چھاپا مار دستہ بھیجتے تھے، خود نہیں جاتے تھے، وہ سریہ کہلاتا ہے، جس کی جمع سرایا ہے۔ اور جب حضور خود بھی شریک ہوتے تھے وہ غزوہ کہلاتا ہے، جس کی جمع غزوات ہے۔ تو پہلے جو میں نے تین گنوائے وہ سرایا ہے، سریہ سیف البحر، سریہ رابع، سریہ قرار۔ لیکن پھر سفر دو میں غزوہ ابواء یا ودان، پر ربیع الاول سن 2 میں غزوہ بوات، ربیع الاول سن 2 ہی کے اندر غزوہ صفوان، جمادی الاول اور جمادی الاخری سن 2 میں غزوہ ذی العشیرہ، یہ اور پھر سب سے آخری سریہ نخلہ، یہ رجب سن 2 میں۔ یہ ایک سال کے اندر ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یعنی سن 2 کے رمضان میں غزوہ بدر ہو گیا، سن 1 کے رمضان سے آپ نے پہلا سریہ بھیجا۔ ان سرایا کا مقصد تھا ان تجارتی قافلوں کا راستہ روکنا۔ اب اس کو آپ کہیں گے، دو اصطلاحات اب جدید میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، اس لیے کہ اگر یہ تجارتی شاہراہ مخدوش ہو گئی تو گویا کہ معاشی اعتبار سے گھیراؤ ہو گیا مکے کا، اکنامک بلاکیڈ۔ آپ کو معلوم ہے کہ سن 67 کی جو 6 روزہ جنگ ہوئی تھی عرب ممالک اور اسرائیل کے مابین، وہ اس پر ہوئی تھی کہ عقبہ کی جو بندرگاہ ہے اسے صدر ناصر نے، جو اس وقت مصر کے حکمران تھے، بلاک کر دیا تھا، بلاکیڈ آف عقبہ، جس کے نتیجے میں پھر اسرائیل نے بھرپور حملہ کیا پوری قوت کے ساتھ، اور ادھر جو ہے شام سے گولان ہائٹس لے لیے، مصر سے پورا سرائے سینا لے لیا، سرائے پیننسولا، اور اردن سے یہ پورا ویسٹ وغیرہ سارا کا سارا لے لیا، چھین لیا۔ تو یہ بلاکیڈ جو ہوتا ہے، یہ بلاکیڈ ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے ہیں۔ غزوہ ذی العشیرہ جو ہے یہ تو در حقیقت وہ غزوہ ہے کہ یہ اصل میں ایک بہت بڑا قافلہ تیار کیا گیا تھا کہ جتنے مہاجرین مکے کو چھوڑ کر مدینے چلے گئے تھے ان کا اساس البیت سارا ضبط کیا گیا، اور اس سے پھر ایک فنڈ کریٹ کیا گیا، کیپٹل بنایا گیا، اس سے یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک قافلہ تیار کیا گیا۔ وہ اصل میں فنڈ ریز کر رہے تھے تاکہ یہ جو بھی اب اگلے مراحل آنے ہیں محمد کے ساتھ ٹکراؤ کے، اگر آنے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنی پوری جو معاشی حیثیت مستحکم کر لی۔ حضور نے اس کا تعاقب کیا جب وہ قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں جا رہا تھا شام کی طرف، لیکن وہ قافلہ نکل گیا، حضور اس کو کیچ نہیں کر سکے، اس اعتبار سے نوٹ کیجئے۔ لیکن جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مشورہ کیا کہ ہمیں اس قافلے کا راستہ روکنا ہے۔ یہ رمضان سن 2 کا واقعہ ہے۔ چنانچہ مدینے سے آپ نکلے ہیں، اور مدینے سے آپ نکلے، کسی جنگ کا کوئی ابھی احتمال تھا ہی نہیں، نہ یہ معلوم تھا کہ مکے کی طرف سے کوئی فوج جو ہے وہ تیار ہو کر نکل رہی ہے۔ وہ تو یہی تھا کہ جیسے ہم نے پہلے قافلوں کے راستے روکے تھے، اس کا راستہ روکنا۔ اسی لیے وہاں سے لوگ جو ہے بغیر ہتھیاروں کے ساتھ آ گئے۔ اس سے پہلے تمام سرایا میں اور جو بھی حضور نے بھی جو غزوات میں حصہ لیا، تو صرف یہ ایک بالکل ایکسکلوسیولی مہاجر فینومینن تھا، اس میں کوئی انصاری شریک نہیں ہوا تھا، باقی سب مہاجرین تھے۔ یہ پورے کے پورے جو بھی میں نے آپ کو گنوائے ہیں 8 کے 8 جو مہم میں ہیں، جن میں سے 4 سرایا ہیں اور 4 غزوات ہیں۔ لیکن اس موقع پر کچھ مدینے کے جو انصار ہیں وہ بھی ساتھ شریک ہو گئے کہ بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے، بہت لدا پھندا ہے، بہت مال اس کے اندر مال تجارت ہے۔ ظاہر بات ہے قافلے کے ساتھ محافظ کتنے ہوتے ہیں، 30 40 50، تو ہم آسانی سے اوور پاور کر کے تو بہت بڑی جو ہے ہمیں غنیمت حاصل ہو جائے گی، تو بہت سے لوگ ساتھ ہو گئے۔ اس وقت تک جنگ کی کوئی پوزیشن سامنے تھی ہی نہیں۔ یہ میں پھر اس کے بعد بیان کروں گا، جب آرم کانفلکٹ شروع ہوا ہے تو یہ در حقیقت غزوہ بدر ہوا کیسے ہے۔ اس میں بھی مولانا شبلی نے بھی اور مسترا کے دوسرے لوگوں نے حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال ایک طرف تو یہ شکل بن گئی، دوسری طرف غزوہ آپ نے ایک سریہ بھیجا نخلا، حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مختلف تعداد آتی ہے، 8 یا 10 11 12 افراد کو دے کر، اور یہ ہے بہت مشکل مہم، کیونکہ باقی سارے یہ سرایا اور جتنے بھی غزوات تھے یہ تھے مدینے سے قریب تک، یعنی وہ راستہ کہ جو شام کی طرف جا رہا تھا، جو بدر سے گزر کر۔
لیکن یہاں کیا ہوا کہ یہاں بھیجا جا رہا ہے نخلا، اور نخلا ہے در حقیقت ایک شہر کے جو مکے کے بھی جنوب مشرق میں ہے، مکے اور طائف کے درمیان نخلا۔ ان سے کہا یہ گیا، اور ذرا نوٹ کیجئے، سیکریسی، ایک خط لکھ کر دے دیا گیا سیل کر کے۔ عبداللہ ابن جاش سے کہا گیا کہ تم ایک دن یا جتنے وقت کی مسافت پر جب یہاں سے مدینے سے باہر چلے جاؤ مکے کی طرف، پھر کھولنا اس خط کو اور دیکھنا اس میں کیا لکھا ہے، اس پر عمل کرنا۔ جب انہوں نے جا کر جو بھی وقت طے ہوا تھا اس پر وہ کھولا تو لکھا تھا کہ تم جاؤ نخلا بے قیام کرو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں باخبر رکھو۔ اب خط جب انہوں نے پڑھا تو ان کے ایک دفعہ تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یعنی مدینے سے تو ہم ہو جائیں گے کوئی 300 میل سے بھی زائد دور، مدینے سے کسی کمک کے آنے کا سوال نہیں، واپس بھاگ کر مدینے پہنچنے کا آسانی سے جو ہے امکان نہیں، اور مکے کے ہم قریب ہوں گے، مکے سے ہمارے اوپر جو ہے کوئی بہت بڑا اقدام ہو سکتا ہے، اور ہماری نفری بہت چھوٹی سی ہے، یہ 10 12 یا 8 10 آدمی کیا کریں گے؟ تو حضرت عبداللہ ابن جاش نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ بہرحال میں تو اس کا جو بھی حکم ہے مجھے کرنا ہے اور مجھے جانا ہے، آپ میں سے اگر کوئی واپس جانا چاہے تو چلا جائے۔ سب نے کہا نہیں، ہم ساتھ چڑھائیں گے، جو حکم ہے حضور کا اس پر عمل کریں گے۔ یہ نخلا میں جا کے مقیم ہو گئے۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، کو مختصر سا قافلہ، اس میں مال تجارت بھی تھا، چند لوگ ساتھ تھے۔ اب کیا شکل ہوئی ہے، کیسے مٹ بھیڑ ہو گئی ہے کہ انہوں نے حملہ کیا، ایک جو مشرک مکے کا تھا ان کے ہاتھوں مارا گیا، اور غالباً 1 یا 2 کو یہ قیدی بنا کر ساتھ لے آئے، اور قافلے کا جو مال تھا وہ مال غنیمت کے طور پر لے آئے۔ تو حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، میں نے تو کہا تھا کہ صرف وہاں پر مقیم رہو اور ہمیں قریش کی نقل و حرکت سے مطلع کرتے رہو۔ یہ تم نے خود آگے بڑھ کر کام کیا، آپ نے وہ مال غنیمت بھی قبول نہیں کیا، لیکن کوئی صدا بھی نہیں دی۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ صورتحال کیسے ڈیولپ ہو گئی، اچانک ہو گیا، اور چونکہ واضح طور پر روکا بھی نہیں گیا تھا کہ جنگ ہرگز نہیں کرنی، کسی صورت میں نہیں کرنی، لہذا ایسا نہیں تھا کہ اس میں کوئی معصیت ہو گئی ہو، کسی حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، سزا بھی نہیں۔ لیکن اب اس کا آپ تصور کیجئے کہ وہ جو باقی لوگ بھاگے گئے وہاں پر مکے کے اندر، انہوں نے شور مچا دیا کہ محمد کے آدمیوں نے ہمارا ایک آدمی مار دیا، ہمارا قافلہ لوٹ لیا۔ اب اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں ہاکس کی جو ہے ان کو تقویت حاصل ہو گئی، اور ڈوز کی بات کمزور پڑ گئی۔ اب تو اقدام محمد نے کر دیا، بھائی ہمارا آدمی مار دیا، پہلے ہم نے تو کوئی اقدام کیا نہیں، ہم نے ان کا کوئی آدمی نہیں مارا، ہم نے کچھ نہیں کیا، اور انہوں نے اقدام کیا۔ اور اس میں یہ بھی ہو گیا تھا کہ یہ رجب کا معاملہ تھا، اور یہ کہ ابھی وہ اشہر حرم جو ہے وہ باقی تھے، اسی میں یہ واقعہ ہو گیا۔ تو گویا کہ حضور کے آدمیوں نے اشہر حرم کی بھی بے حرمتی کر دی، یک میں شد دو شد، 2 کام ہو گئے، ایک تو ہمارا آدمی مار دیا اور ہمارا قافلہ لوٹ لیا، اور ایک یہ کہ اشہر حرم کی بے حرمتی کی ہے، اس میں لڑائی کی ہے۔ یہ چیز بہت کافی تھی مکے میں وار کرائی کے لیے، کہ ایک جنگ کے لیے جو ہے ندا اور صدا اور غلغلہ بلند ہو جائے۔ اسی موقع پر ایک اور معاملہ ہو گیا۔ ابو سفیان جو قافلہ لے کر گئے تھے، اور ان کے علم میں تھا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی ہے، میں نکل آیا ہوں، لیکن یقیناً جب میں واپس جاؤں گا تو دوبارہ یہی صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ لہذا انہوں نے ایک تو SOS کال بھیج دی مکے، ایک آدمی کو دوڑایا، بھاگو جاؤ، اور جا کر مکے میں چیخ و پکار بلند کرو کہ دوڑو دوڑو، اپنے قافلے کی حفاظت کرو، محمد اور اس کے آدمی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین وہ قافلے پر حملہ کرنے والے۔ اس سے وہ وار کرائی جو ہے، اب وہ تو ظاہر بات ہے کہ معاملہ بہت ہی زیادہ نزاکت والا ہو گیا۔ اگرچہ ابو سفیان نے ایک اور حکمت عملی یہ برتی کہ ادھر تو یہ
SOS کال بھیج دی، ادھر یہ کہ راستہ بدل دیا، وادی بدر میں داخل ہی نہیں ہوئے، بلکہ وہ پہاڑ کے دوسری طرف جو تہامہ کا علاقہ کہلاتا ہے، یہ حجاز جو ہے، حجاز کو حجاز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہاڑی علاقہ، پہاڑی دیوار حائل ہے گویا کہ شمالاً جنوباً یہ حجاز چلتا ہے، لیکن اس پہاڑی سلسلے سے لے کر اور ساحل تک، بحیرہ قلزم کا جو ساحل ہے ریڈ سی کا، اسے تہامہ کہتے ہیں، یہ میدانی علاقہ ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اس راستہ لیتے، لمبا تو ہو گیا، لیکن یہ کہ وہ ساحلی راستہ اختیار کر کے اپنے قافلے کو بچا کے بھی لے گئے۔ لیکن وہاں جو وار کرائی پہنچ چکی تھی، اس کے نتیجے میں پھر 1000 کا لشکر وہاں تیار ہوا ہے۔ یہ گویا کہ ریٹیلیشن ہے، یہ جو بھی حضور کی طرف سے اقدام ہوا ہے، اور اقدام کے لیے ایک لفظ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، اس کے ساتھ ایک دوسرا لفظ، دوسری اصطلاح بھی نوٹ کر لیجئے، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش۔ حضور جب غزوات میں گئے، جہاں گئے اس علاقے کے قبیلے سے آپ نے صلح کی، کو معاہدہ کیا۔ یہ سارے کے سارے پہلے جو ہے قریش کے تابع تھے، قریش کے حلیف تھے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگرچہ کوئی فارمل حکومت جزیرہ نما عرب میں نہیں تھی، لیکن یہ کہ بے تاج بادشاہ کی حیثیت جو ہے وہ قرشیوں کو حاصل تھی خانہ کعبہ کی وجہ سے، لہذا سارے کے سارے قبائل گویا کہ قریش کے تابع تھے۔ لیکن حضور نے کسی سے مصالحت کر لی، صلح کر لی، تو اب گویا کہ قریش کے مقابلے میں حضور کا زون آف انفلوئنس، پولیٹیکل انفلوئنس بڑھ گیا، قریش کا گھٹ گیا۔ پہلے وہ حلیف تھے قریش کے، اب حلیف ہو گئے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا بعض نے یہ کہا کہ صاحب ہم تو نیوٹرل رہیں گے، ہم نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف، نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف۔ ٹھیک ہے، اس سے بھی ظاہر بات ہے کہ زون آف انفلوئنس، پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش ڈیمنشڈ۔ اب وہ جو ہے نیوٹرل ہو گئے، اب ان کے ساتھی نہ رہے، حلیف نہ رہے۔ تو یہ ہے اصل میں پیسو ریزسٹنس کے بعد ایکٹیو ریزسٹنس کا جو 1 سال ہے حضور کا، یعنی یوں سمجھیے کہ رمضان سن 1 سے شروع ہو کر اور رمضان سن 2 ہجری کے درمیان کا جو 1 سال ہے، جس میں یہ 8 مہمیں ہیں، 4 سرایا ہے اور 4 غزوات ہیں، یہ در حقیقت ایکٹیو ریزسٹنس، جو میں نے کہا تھا کہ نظام کو چھیڑے تو وہ پوری طاقت کے ساتھ ریٹیلیٹ کرے گا۔ جیسے کہ گاندھی نے نمک بناؤ تحریک شروع کی، پرماتما کا سمندر ہے، پرماتما نے اس میں نمک پیدا کیا ہوا ہے، ہم تو پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا پیدا کیا ہوا نمک نکالنے جا رہے ہیں۔ ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، ہم نے برطانیہ کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی، کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے معنی کیا تھے؟ ایکسائز ڈیوٹی تھی اس پر، تو گویا کہ آپ نے ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا اسے چیلنج کر دیا۔ تو نظام جو ہوتا ہے پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم، وہ تو ایک آرگینک ہول ہوتا ہے۔ جیسے انسانی جسم میں کوئی اگر یہاں پر زخم لگے گا تو درد آپ کو محسوس ہوگا، جسم کے کسی حصے میں کوئی نقص ہو، وہ پورا کا پورا جسم جو ہے، حدیث کے الفاظ بھی ہے، یہ پورا کا پورا جسم جو ہے وہ بخار میں اور جاگ کر جو ہے اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ نظام جو ہے، چاہے آپ نے صرف ادھر چٹکی بری ہے یا ادھر کوئی اس کو جو ہے چھیڑا ہے، لیکن جب وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے تو پوری طاقت کے ساتھ، اور اس کا مظہر ہے کہ 1000 کی فوج تیار ہوئی۔ اصل میں ہمارے نزدیک تو آج کل یہ 1000 کو خاص بڑی تعداد ہے ہی نہیں، لیکن آپ اس عرب کے خاص پس منظر کو ذہن میں رکھیے، اس کے اعتبار سے یہ بہت بڑی فوج تھی، اور کیل کانٹے سے لیس پوری تیاریاں اس کے لیے کی گئی تھی۔ وہ قافلہ جو ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ تو بعد میں پہنچا ہے، یہ نکل کے آ چکا تھا، یہ 1000 کا جو ہے 1000 اونٹ لے کر چلے تھے، اس لیے کہ روزانہ جو ہے وہ 100 آدمیوں کے لیے 1 اونٹ ذبح ہوتا تھا ان کی وہ راشننگ کے لیے۔ پھر یہ کہ 100 گھوڑوں کا ایک جو ہے رسالہ بھی ساتھ تھا، بڑی تیاری کے ساتھ، دھوم دھڑکے کے ساتھ، اور تقریباً شور، بالکل یقین کہ اب ختم کر کے آئیں گے، اب تو یہ ہماری اتنی بڑی طاقت ہے، محمد کی کیا مجال اور ان کے ساتھیوں کی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، وہ کہاں کھڑے رہ سکتے اس طاقت کے مقابلے میں؟ لہذا ابو جہل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا، اس میں طے ہو جائے گا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے۔ دیکھیے نوٹ کیجئے اس کو، اللہ کو وہ مانتے تھے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اللہ کے وہ منکر تو نہیں تھے، اللہ کے ساتھ کچھ چھوٹے معبود مانتے تھے،
لیکن بڑا معبود تو اللہ ہی تھا ان کے نزدیک میں. تو اس حوالے سے اس نے کہا یہ معلوم ہو جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے اور کون حق پر ہے، محمد یا ہم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ ہم کامیاب ہوں گے اور ہم کچل کر آئیں گے اب محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو 5واں مرحلہ ہے ایکٹیو ریزسٹنس، اس کی تفصیل بیان کی. 6 مہینے آپ نے مدینے میں جا کر صرف انٹرنل کنسولیڈیشن آف ہز پوزیشن ایٹ مکہ، 3 کام: بلڈنگ آف دی ماسک، مواخات برادرہڈ بٹوین مہاجرز اینڈ انصارز، اینڈ جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ ود دی جیوش ٹرائبس. 6 مہینے سے آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے. یہ تفاصیل اب جو سیرت کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان میں الحمدللہ بہت نمایاں ہو کر یہ بات آ رہی ہے. اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ دین کو غالب کرنا تو آپ کا مقصد بعثت تھا. آپ کوئی جو ہے جس کو کہ یہ ہمارے مغربی مورخین لکھتے ہیں ہجرت کو فلائٹ ٹو مدینہ، فلائٹ ہوتا ہے فرار، جان بچا کر بھاگنا. اٹ واز ناٹ اے فلائٹ، یہ تو اصل میں ایک آلٹرنیٹ بیس کی طرف. اگر یہاں پر ہم اپنا کام آگے نہیں بڑھا سکتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی آلٹرنیٹ بیس عطا کر دے تاکہ ہم وہاں سے اپنے آفینسو کو لانچ کر سکیں. لبریٹ کرنا اس خانہ کعبہ کو، اس کے اوپر مشرکین کا تسلط. یہ تو ابراہیم اور اسماعیل نے توحید کا مرکز بنایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، اور آج یہ شرک کا اڈا بن گیا. اس کی لبریشن، اللہ کے دین کا غلبہ بھیجا ہی اس لیے ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو حضور جو مدینے گئے تھے وہ وہاں کے نخلستانوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کرنے کے لیے تو نہیں گئے تھے. آپ نے آلٹرنیٹ بیس کی حیثیت سے پہلے آپ نے سوچا تھا کہ طائف، لیکن طائف بدقسمت ثابت ہوا. طائف کے 3 بڑے سرداروں نے آپ کی دعوت کو رد کر دیا، بلکہ بہت ہی آپ کی توہین کی، استہزاء کیا، تمسخر کیا. اللہ نے یہ جو خوش قسمتی تھی، یہ سعادت تھی، یہ یثرب کے لیے لکھی ہوئی تھی، تو یثرب کے حصے میں وہ سعادت آ گئی کہ وہاں سے اسی سال میں عام الحزن میں 6 افراد خزرجی ایمان لے آئے. اگلے سال 12 ہو گئے، اگلے سال 75 ہو گئے، اور وہ بیعت عقبہ ہو گئی جس کی میں تفصیل آپ کو بیان کر چکا ہوں. ان کا کہ اب آپ آئیے مدینہ تشریف لائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے. تو اس اعتبار سے وہاں جا کر آپ نے صرف 6 مہینے لیے ہیں اپنی کنسولیڈیشن میں، اور اس کے بعد اقدام شروع کر دیا ہے. یہ ہے ایکٹیو ریزسٹنس 1 ایئر. اور یہ جو کتاب تازہ لکھی گئی ہے سیرت پر، صفی الرحمان مبارک پوری کی، جس پر کہ سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے انہیں ایوارڈ بھی ملا ہے، الرحیق المختوم، وہ اس اعتبار سے بہت اچھی کتاب ہے کہ اس میں ان 8 یہ جو مہمات ہیں، سرایا اور غزوات قبل بدر، ان کی پوری تفصیل جو ہے وہ دے دی گئی ہے. بہرحال اس کا نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر وہ 6th اینڈ فائنل سٹیج، دیٹ از آرمڈ کانفلکٹ، شروع ہو گیا. یہ رمضان سن 2 ہجری سے، غزوہ بدر سے اس کا آغاز ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.